الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 جگہوں سے آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ آیت سورہ انعام سے ہے اور آیت 160 پر 2 ہے، یعنی 162 اور 63 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے وہ ایک سورہ ہے جو کہ مختصر قرآن کے اندر سب سے چھوٹی سورت وہی ہے، وہ سورہ کوثر ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا قربانی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، قربانی قبول ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے و آپ کی قربانی قبول ہوگی، اس کے تعلق سے۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر یعنی کل قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے، نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہے ہوں گے، بیٹے باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، شوہر بیوی سے بھاگ رہے ہوں گے اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی میں جدائی ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہر کوئی انسان چاہے گا کہ آج میں اس تپش، آج اس گرمی، آج اس دردناک عذاب سے میں بچ جاؤں تو بس کافی ہے، یہ سوچ رہے ہوں گے۔ وہاں پہ پیاس کی شدت کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا کی جائے گی اور اس حوض پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، بیٹھے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آنے والے تمام اپنے امتیوں کو جو اپنی زندگی میں شرک نہیں کیے، بدعات نہیں کیے، ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کے پانی پلا رہے ہوں گے۔ یہ حوض کوثر کے پانی کیسی ہے؟ یعنی یہ شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، یہ پانی عطا کی جائے گی۔ یہ پانی جب دیا جائے گا انسان کو تو ایک بار پیے گا تو اس وقت تک پھر پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اللہ نے یہی کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ وہاں سے کون بد نصیب ہوں گے جو نماز بھی پڑھ کے گئے ہوں گے، روزہ بھی رکھ کے گئے ہوں گے، صدقہ و خیرات حج بھی کر کے گئے ہوں گے، ان کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام نہ پی سکیں گے، یعنی حوض کوثر کے پانی نہیں پی سکیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو دنیاوی زندگی کو پا کر کے عبادت تو کرتا ہے لیکن نبی کے طریقے پہ نہیں کرتا، بدعات و خرافات کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، یعنی اپنے طرح سے نئی نئی باتیں گڑھ کے بیان کرتا ہے، گڑھ کے پیش کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے یا تو میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو ایسے انسان کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہوں گے، فرشتے کی جانب سے آواز آئے گی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہیں یہ آپ کے قریب کیسے آ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس کے گرم محجلین، ان کے آثار وضو یعنی جو دنیا کے اندر جو وضو کیا تھا وہ تو چمک رہے ہیں، نشانی ان کے پاس موجود ہے، ان کو آنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا سے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے طرح سے منمانی باتیں گڑھ لیے تھے اور بدعت و خرافات ایجاد کر لیے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، ان کو ہٹاؤ، ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کو دور کر دیا جائے۔ کون شخص؟
جن کی زندگی میں روزے ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی نہیں گزارا ہے، اپنے طرح سے منمانی سمجھ کر کے کوئی نیکی سمجھ کر کے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ نبی کا اس میں مہر نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ وہ نہیں ملتے، ایسے بدعت و خرافات کے ایسے کو کیا کریں گے؟ قیامت کے دن وہاں سے ہکال دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نحر کیجیے، قربانی کیجیے، کن کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں شکرانے کے طور پر ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راہ میں کیا قربان کر رہے ہیں، تو اللہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے رب کیا کیجیے؟ نماز قائم کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اس کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سارے نرینہ اولاد، جتنے سارے بیٹے دنیا کے اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹے جتنے ہیں سب گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں۔ اب مشرکین نے کیا چاہا کہ دیکھو نسل کو باقی اگر رکھنا ہے تو بیٹے کو ہونا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ بیٹے تو سب وفات پا رہے ہیں، ابتر ہے یعنی دم کٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک نے کہا کہ ابتر آپ نہیں، ابتر یہ ہیں، ان کے نام کوئی نہیں لیں گے، لیکن آپ کے نام تو تا قیامت جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک آپ کے نام لیا جاتا رہے گا، آپ کی تعریف ہوتی رہے گی، آپ کے نام ہمیشہ لوگ رہتے رہیں گے۔ اور آج یہی وجہ ہے جب تک کہ ایک انسان جب آذان دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہ لے آذان مکمل نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے نماز ان کی مکمل نہیں ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے تعریف ہوتی ہے اور نام لیا جاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تسلی دی کہ ان کے آپ نہیں، آپ ابتر نہیں بلکہ یہ لوگ ابتر ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط قربانی کے لیے کیا ہے؟ قربانی کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے یعنی قربانی کا جانور 8 جانوروں میں سے ہو، مثلا بکرا بکری، گائے بیل، کیا ہے؟ دمبا دمبی، اونٹ اونٹنی، یہ 8 قسم کے جانور۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اللہ نے کہا کہ بکرا بکری، گائے گائے، اونٹ اونٹنی، دمبا دمبی، جسے ہم اور آپ کو بھیڑ کہتے ہیں، وہ چیز 8 کس طرح کے جانور ہوں۔ دوسرا جانور ہے تو قربانی کے لیے نہیں چلیں گے، کوئی آدمی چاہے گا کہ ہم دیگر چیز کر دیں قربانی نہیں ہوگی۔ تیسری کیا ہے؟ دتا ہوا جانور ہو، یعنی ایسا نہ ہو اس کے دانت، دودھ کا دانت جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہو اور دوسرا دانت ان کا آیا ہو، یعنی دتا ہوا جانور۔ اگر بغیر دتا ہوا جانور آپ قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصنع جانور، دتا ہوا جانور کے قربانی کی جائے تو بکری اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو دتا ہونا، یعنی دودھ کے دانت توڑ کر کے دوسرا دانت آنا، دتا ہوا ہونا۔ گائے ذبح کر رہے ہیں، گائے کا بھی دتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ ذبح کر رہے ہیں، اونٹ کا بھی دتا ہوا کیا ہے؟ ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایک دمبا جو ہے اس چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے فرمایا کہ اگر وہ نام ملنے لگے تو 1 سال کا جانور ہے اس کو قربان کر دو، اس کو کر دو، قربانی ہو جائے۔ یہ چیز شرط مصنع دتا ہوا ہونا۔ اور اسی طرح سے جانور بے عیب ہو، ان کے اندر کوئی عیب نہیں، مثلا اندھا جانور نہ ہو، کیا ہے؟ اسی طرح سے کیا ہے؟ کان کٹا ہوا جانور نہ ہو، ننگڑا جانور نہ ہو، ایسے کمزور جانور نہ ہو جس کا جسم کے اندر طاقت نہیں ہے بلکہ بیمار ہے جانور، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری ہے، کوئی انسان کم ریٹ میں دیتا ہے تو چلو ان کو خرید لیا جائے، تو ایسے خرید لیں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور بھی جائز نہیں جس کے لیے جیسے جانور مثلا ان کے ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہ ہو، ایک دم کمزور مریل جانور ہے، کوئی انسان لایا چلو اسی کو کر دیں، وہ بھی قربانی کے لیے نہیں چلے گی۔ تو تندرست ہونا، اچھا ہونا جانور، خوبصورت ہونا، یہ چیز یہ قربانی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ جو قربانی دے رہے ہیں
تو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، یہ سوچ کر کے قربانی نہ کہ ہم اگر قربانی نہیں دیے تو لوگ ہم کو کیا بولتے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ نہیں، بلکہ قربانی کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو تو نے حکم دیا تھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اے اللہ آج ہم تیری بات کو ایسے ماننے کے لیے تیار ہیں، سمع و طاعہ ہے، اے اللہ تو اگر ہمیں بھی حکم ایسا دیتا تو ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تیرے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں چلتا، تیرے حکم کے آگے میرے سر خم تسلیم ہے۔ اور انسان یہ سوچ کر کے اخلاص کے ساتھ نیت قربانی کرے کہ قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں جیتا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے، مروں گا اللہ رب العالمین کے لیے، نمازیں پڑھتا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ اخلاص ہونا اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کام ہونا، یہ چیز۔ اسی طرح سے کیا ہے، اگر کوئی انسان دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے، مثلا دکھاوا، لوگ جانور خرید کے لاتا ہے، لوگوں میں شہرت کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ میں نے اتنے قیمت کا جانور خرید لیا، میں نے اتنے قیمت کا جانور خرید لیا، اور شوئنگ کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، تو ایسوں کی قربانی کی اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن الٹا وہ انسان کیا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ جن سے سلگائی جائے گی، ان میں سے ایک شخص کون ہوگا، اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جانے والا انسان۔ اللہ رب العالمین شہید کو لائے گا، اور لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان سے سوال کرے گا کہ اے بندہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اپنے جان کا نذرانہ، اپنے خون کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کر دیا، تم نے کیا ہے جان جیسی چیز کو جوخم میں ڈال کے شہید ہو گیا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو جو شہید ہوا تو شہید ہونے کا کیا وجہ ہے، ایسے تم نے کیوں کیا؟ وہ انسان کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا، تیرے خوشنودی کی خاطر کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، اور تو نے جیسا چاہا ویسا میں نے کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبت ولکنک تعلمت، تم سچ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، بلکہ دل کے اندر تمہارا کیا تھا کہ لوگ مجھے بڑا کہے، لوگ کہے کہ کتنا اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہوتا ہے، کتنا لڑتا ہے، بہادری دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیا۔ فرشتے کا حکم ہوگا کہ یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کیا تھا، لوگ ان سے راضی ہو گیا، لوگ ان سے خوش ہو گیا، اب کیا کرو، اس انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ تو ہم اور آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں میرے بھائی، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی عبادات ہو، ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کو ہم راضی کرنے والے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اللہ کو پتہ چل جائے ہم جو چیز خرچ کر رہے ہیں بس وہی کافی ہے، لوگوں کے سامنے ہمارا نام ہو، لوگوں کے سامنے شہرت ہو، ایسا ضروری نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص کرتا ہے خرچ اور لوگ اگر ان کے وہ چیز کو دیکھ کر کے اگر خود بخود تعریف کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن خرچ کرنے والے کو یہ ذہن و دماغ کے اندر نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا کہے، لوگ میری تعریفیں کریں، ورنہ قیامت کے دن شہید ایسے انسان کیا شہادت کا موت پانا کیا گناہ ہے، لیکن نیت اگر بدل جائے تب گناہ ہو جاتی ہے، اس لیے نیت ہمارے صاف ہو۔ دوسرا انسان کو لایا جائے گا، دوسرا انسان عالم دین ہوگا، عالم دین کل قیامت کے دن بلائے گا کہ تم نے بہت سارے واعظ و نصیحت کی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو دین و حق کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور رات و دن تم نے محنت کیا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا جائے گا اللہ تیری رضا کی خاطر، تیرے خوشنودی کی خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کذبت ولکنک تعلمت، تو جھوٹ بولتا ہے،
جھوٹ بولتا ہے تمہارے ذہن و دماغ کے اندر جو باتیں تھیں، لوگ تم سے راضی ہو جائے، لوگ تیری تعریفیں کرنے لگے، لوگ تجھ سے خوش ہو جائے، تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیالات تھے، تو لوگوں نے تیری تعریفیں کی، لوگوں نے تمہیں اچھا کہا، لوگوں میں تم شہرت پا گیا، لوگوں میں ریا و نمود تمہارے جھلک کر کے آ گئی، اب نیکیاں ختم ہو گئی ہے، فرشتے کو حکم ہوگا کہ جاؤ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا انسان وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن ذہن و دماغ کے اندر یہ ہے کہ میں خرچ کرتا ہوں، لوگ میری تعریفیں کریں، کتنا خرچ کرتا ہے، کتنا دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ جو کیا کیوں کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کذبت ولکنک تعلمت، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تھا، لوگ تجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں کے نظر میں تم بڑا بن جائے اور شہرت یافتہ لوگ تم بن جائے، دکھاوے کے لیے کام کیا تھا، اس لیے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دے گا اس بندے کو۔ تو دیکھیے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کیا گناہ کا کام ہے؟ گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن ذہن و دماغ کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تب پھر نیت بدل گئی نا، نیت بدل جانے کی وجہ سے گناہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم اور آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کچھ بھی کام کر رہے ہو، لوگ ہمیں بڑا کہے یا نہ کہے، لوگ اچھا کہے یا نہ کہے، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہی بات ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ قربانی کا بھی یہی مقصد ہے، قربانی کا بھی یہی مقصد ہے، قربانی کے للہیت اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ کو میں راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ دوسری چیز تقوی، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کا مقصد بھی تقوی ہے۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ پہلے امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یہ مقصد تقوی، قربانی کا مقصد بھی تقوی ہے، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے، اور ہمیں اور آپ کو ایسا لگے ہے با وقت کہ اللہ کوئی بھی برائی کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ برائی کروں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو تقوی پیدا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کہا ہے قرآن کے اندر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، تم کھا جاتے ہو گوشت، خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ دل کا تقوی پہنچتا ہے، جو تمہارے دل کے اندر کتنا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تقوی تمہارے اور پرہیزگاری کو اللہ دیکھتا ہے۔ کیوں؟ پرہیزگار جتنا بندہ زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہی پرہیزگاری ہے کہ انسان کو ایک شکل و صورت میں الگ ہے، لیکن ان کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی نظر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہی ہے جن کے دل کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہو۔ تو قربانی ہمیں جو درس دے رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائی، ہم اور آپ جو قربانی کے لیے جانور خریدے ہیں اس پر غور و فکر کریں کہ ہم اور آپ جو پیسہ جو لگائے ہیں وہ کس طرح کا پیسہ ہے، کہیں حرام کا پیسہ تو نہیں ہے، یا کہیں دوسری جگہ سے رشوت لیا ہوا، ان کو لوٹا ہوا ان کو لوٹا ہوا، یعنی پیسہ کیا حقیقی معنوں میں ہم نے کمایا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، حرام پیسہ تو نہیں۔ اگر حرام پیسہ لگ گیا اس کے اندر تو کیا ہے، قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کیا کتنا ایک آدمی کے گھر والوں کی جانب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہر گھر والے کے جانب سے ایک قربانی ہو، یعنی ایک قربانی کر لیا جائے، ایک قربانی کریں گے پورے فیملی ممبر اسی میں آ گیا، ایک بکری ذبح کر دیے تو پورے فیملی ممبر آ گئے، اور ہم اور آپ دعا بھی وہی پڑھتے ہیں قربانی کرتے وقت دعا کیا پڑھنا ہے، قربانی کے جانور کو کیا ہے، بائیں کروٹ لٹا دیا جائے، بائیں کروٹ لیفٹ لٹا دیا جائے، اور لٹا دینے کے بعد قبلہ رخ کیا جائے جانور کا منہ، اور اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من ومن اہل بیتی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ اس جانور کو تو قبول کر، اللہم تقبل، قبول کر،
من میرے طرف سے ومن اہل بیتی اور میرے پورے فیملی والوں کی جانب سے، پورے گھر والوں کی جانب سے تو قبول کر لے۔ تو قربانی کا جانور جو ہے سنت یہی ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے قربانی کا جانور۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ قربانی کا جانور ہمیں ذبح کرنے نہیں آتا، تو سیکھیں، آپ سنت کو زندہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم 100 اونٹ کو قربان کیے، ان میں سے 63 اونٹ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، اور جو 33 بچا ہوا تھا یعنی 37 جو بچا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی تم ان کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا سنت ہے، سنت ہے۔ اگر دوسرے سے ذبح کرایا جائے تو جائز ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو زیادہ ثواب اس کے اندر ہے، زیادہ ثواب ہمیں اور آپ کو ملنا ہے۔ آپ کو دعائیں اگر نہیں ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر، بس بسم اللہ واللہ، بس اتنا کہہ کر کے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو دعائیں آتی ہیں تو اللہم تقبل من ومن اہل بیتی، میرے اور میرے گھر والوں کی جانب سے نہیں آتی ہے تو دل کے اندر سوچ لیں میں اپنے طرف سے کر رہا ہوں اور اپنے پورے فیملی کے ممبرز کی جانب سے کر رہا ہوں، بس قربانی ہو جائے گی۔ یہ چیز ہے۔ اس طرح سے کیا ہے قربانی کا گوشت کے تعلق سے جو آتا ہے، قربانی کا گوشت ان کو زیادہ بہتر یہی ہے کہ 3 حصے میں تقسیم کیا جائے۔ اگر 3 حصے میں بانٹ دیا جائے، 3 حصے میں بانٹنے کے بعد ایک حصہ کیا ہے غریب و مساکین جو ہے ان کو تقسیم کیا جائے، ان کو بانٹ دیا جائے، غریب ہے جو دیکھیں کون غریب و غربا ہے ان کو بانٹ دیا جائے۔ دوسرا حصہ جو ہے آپ خود اپنے گھر کے لیے رکھ لیں۔ تیسرا حصہ آپ کے رشتہ دار آس پڑوسی جو ہے ان کو دے دیں، ان کو دے دیں۔ یہ قربانی کا 3 حصہ کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے گھر کے اندر ہم چھوٹا جانور ذبح کیے ہیں، ہمارے فیملی بڑی ہے، دوسرے کو تقسیم کریں گے تو نہیں ہو پائے گی، تو ایسی صورت میں اگر آپ خود اگر پورے مکمل گوشت اگر وہ کھانا چاہے تو کھا سکتے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صدقہ کے طور پر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کر دیا ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ ایک انسان اگر آپ کو کوئی لا کے گوشت دیا ہے تو وہ آپ کو لا کے دے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ غریب جو آدمی ہے جو دیکھیں جن کے گھروں میں کئی دن سے کئی سالوں سے ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتے، عید کے دن انتظار کرتے کہ ہمارے گھر کے اندر گوشت آ جائیں گے، تو ایسے کیا ہے ان تک پہنچایا جائے۔ میرے بھائیو، ایک بہت ہی ضروری چیز قربانی قبول ہونے کے لیے نمازی ہونا، صوم صلات کا پابند ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان صرف قربانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک انسان صرف روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسوں کے روزے کے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ایک انسان زندگی میں حج کر لیا ہے، نماز ان کے زندگی میں نہیں ہے تو کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہی چیز کہوایا گیا کہ اے نبی آپ کہیں قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، پہلے نماز، فرسٹ نماز، فصلی لربک وانحر، فرسٹ کیا نماز، فصلی لربک وانحر، پہلے نماز اس کے بعد قربانی۔ ایک انسان نماز کو پہلے اسٹیپ کو چھوڑتا ہے اور اس کے بعد دوسرے میں جاتا ہے تو یہ ابن عثیمین وغیرہ کا کیا ہے کہ اس سے انسان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اب کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قربانی کا جانور خرید لیے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ آج تک جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں جانے انجانے میں ہوئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے بعد ہم صوم صلات اور نماز کی پابندی کریں گے، نماز کو پڑھیں گے، کیونکہ نماز انسان کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت فرض ہے، لیکن قربانی سال میں 1 مرتبہ۔ اگر وہ بھی استطاعت ہے تو قربانی، نہیں استطاعت ہے تو قربانی کرنا ضروری نہیں۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے، ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، اسلام نہیں بتایا کہ آپ پھر سو جاؤ، نماز آپ کے لیے معاف ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، چلو لیٹ کے نماز پڑھ لو، لیٹ کے بھی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آج ہمارے آپ کا ماحول کیا ہے، نماز ہی کے معاملے میں ہم اور آپ زیادہ ڈھیلے ہیں، نماز ہی کے معاملے میں ہم اور آپ زیادہ ڈھیلے ہیں۔ رمضان کے روزے کے باری میں آئے تو سال میں 1 بار رکھ دیتے ہیں، اسی طرح سے قربانی کی باری آئے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور قربانی کر دیتے ہیں، لیکن نماز کی باری آتی ہے تو ہم اور آپ نماز سے پیچھے رہتے ہیں، نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ صرف نمازی
ایک انسان کے تعلق سے سوال کیا گیا ابن باز ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز 5 وقت پڑھتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، لیکن 4 وقت جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، لوگوں کے سامنے جا کر کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن 1 وقت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی کے لیے جاتا ہوں، تو اگر میں فجر میں اٹھ جاؤں تو نیند مکمل نہیں ہوگی، اور ڈیوٹی میں جب جاؤں گا تو نماز کا مسئلہ ہوگا، پھر وہاں نیند آئے گی، ہمیں وہ رکھیں گے، کمپنی والے رکھیں گے نہیں، اس لیے میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں۔ کیا معاملہ ہے بتائیے، آپ کیا کہتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ انہوں نے کچھ کیا فیصلہ دیا کہ انت کافر، تو کافر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ہے تو اپنے نفس کو مان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط میں تیرے اوپر نماز فرض کی ہے، جماعت کے اوپر فرض کی ہے، اور تم کیا کرتا ہے؟ تم کہتا ہے کہ ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں، کہ تمہاری چلے گی یا رب کی چلے گی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض ہوئی ہے، وقت مقررہ۔ ورنہ انسان ایسے اگر چاہے کہ 5 وقت کو چلو مغرب کے وقت ایک مرتبہ جا کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنے ہوگا؟ نہیں چلے گا ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت 5 ٹائم اگر نماز فرض کی ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، اور آج ان حکمتوں کو ڈاکٹروں نے بیان کیا ہے، ڈاکٹروں نے بیان کیا ہے، کہا ہے کہ اگر ایک انسان دن بھر میں 5 مرتبہ اپنے چہرے کو دھلتا ہے یا سر کو کیا ہے بھگوتا ہے تو وہ انسان پاگل نہیں ہوگا، تو نمازی شخص کبھی پاگل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان نماز اگر پڑھتا ہے ہمیشہ تو کیا ہے صحت و تندرستی رہے گی ان کو۔ کیوں؟ ہمارے آپ کا جو کیا ہے خون فلٹر ہوتا ہے، خون جاتا ہے، اور اس طرح سے آدمی کھڑا ہو چلتا پھرتا رہے تو اتنا موقع نہیں ملتا، لیکن سجدے کی حالت میں جب ہوتا ہے تو ان کو مزید قوت و طاقت بڑھتی ہے۔ یہ چیز آج غیر بھی ثابت کر رہے ہیں، غیر مسلم ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بس چلے تو میں ہر انسان کے اوپر نماز کیا کروں، کہہ دوں کہ تم نماز پڑھو۔ کیا کہا کہ کسی انسان کو، ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو ان کو ورزش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہی چیز ان کو نماز کے اندر وہ چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی، وہ چیز آپ کو مل گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کریں، قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا کریں، توبہ و طائف ہو۔ یہ نہیں سوچیں کہ یہ مولوی صاحب کا کام کہنا ہے، ہمارا کام سننا ہے، ان کو کہنے دیجئے، ہم کو سننے دیجئے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کسی بھی صورت میں، نماز جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں تھے، وہاں پہ دشمنوں کی تلوار خون کی پیاسی تھی، دشمن سر قلم کر سکتے تھے، ذرا بھی چوک ہو جائے تو کیا سر قلم کر سکتے تھے، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، ایسے موقع پر بھی نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کیسے نماز پڑھیں گے؟ جنگ کی حالت میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بتایا آدھی ٹیم جو ہے تمہاری حفاظت کرے، آدھی ٹیم نماز پڑھ لے، ان کی نماز مکمل ہو جائے پھر وہ نماز پڑھ لے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں نہ تو میرے لیے معاف ہے، نہ تو آپ سبوں کے لیے معاف ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے تب تک نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، تب تک کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، نماز کے معاملے میں ہلکے میں لیتے ہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ قربانی سے قبل ان چیزوں کو غور و فکر کریں، اور ہم اور آپ ہماری زندگی میں نماز اگر نہیں ہے تو ہم اور آپ نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اور ایک اہم مسئلہ، مثلا یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ یعنی بروز اتوار، عید سے ایک دن پہلے، عید سے ایک دن پہلے یوم عرفہ کا روزہ، ایک روزہ رکھیں گے تو یکفر السنۃ الماضی والباقی، 2 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ 2 سال جو آپ سے گناہیں سرزد ہوئی ہے، ایک روزہ رکھیں گے، اس کے وجہ سے کیا ہے ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے، عید سے، بقرعید سے ایک روز پہلے، یعنی بروز اتوار کے دن ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنا ہے، اس کی پابندی کرنا، یہ روزہ ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو ضرور رکھنا چاہیے۔ ایک روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے پھر؟ تو ہمیں اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ چیز ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دیں، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو
قرآن مقدس کے ایک ایک آیات کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے مدفون ہے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ جو کاروبار کے لے کر کے پریشانی کے مبتلا ہے ان کے کاروبار کے اندر تو وسعت پیدا کر دے، برکت پیدا کر دے اور انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ مولا کریم جو ہمارے بھائی قربانی پیش کر رہے ہیں مولا کریم ان کی قربانیوں کو قبول کر لے۔ مولا کریم ہمارے مسجدیں غیر آباد ہے تو مسجدوں کو آباد کر دے۔ تقبل یا رب العالمین واخداوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔